بھارت سے چھوڑے گئے پانی کے بعد سیلابی صورتحال سنگین. دریائے ستلج، چناب اور راوی میں 48 گھنٹے میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. پانی کا بہاؤ 1,96,000 کیوسک پر پہنچ گیا. پی ٹی آئی میں پنجاب نے متعلقہ اضلاع کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ کر دیا. لاہور، ساہیوال، بہاولپور، ملتان، قصور، بہاول نگر، وہاڑی، لودھرا، پاک پتن اور ڈی جی خان کے کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. مودی سرکار پھر باز نہ آئی. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جاری. بھارت کا انڈس واٹر کمیشن کے بجائے پاکستان سے سفارتی ذرائع سے تیسری بار رابطہ. پاکستانی انڈس واٹر کمشنر کے مطابق بھارت نے 3 مقامات پر سیلاب سے آگاہ کیا. بھارتی شہر فیروز پور کے قریب دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. آئندہ 12 گھنٹوں میں گنڈا سنگھ کے مقام پر داخل ہو سکتا ہے. پاکستان کا بھارت کے غیر قانونی اقدام پر گہری تشویش کا اظہار. بھارتی آبی دہشت گردی. دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ. مزید حفاظتی بند ٹوٹ گئے. بستیاں زیر آب آ گئیں. لوگ بے گھر ہو گئے. فصلیں تباہ ہو گئیں. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. حویلی لکھا ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ. بہاول نگر کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. چشتیاں اور بورے والا میں ساہوکا اور ملحقہ آبادیاں زیر آب آ گئیں. بہاولپور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے متاثرین کا انخلا. مونسون بارشوں کے 8ویں سپیل کی دھواں دھار انٹری. لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری. حبس میں کمی، موسم خوشگوار ہو گیا. لاہور کے لکشمی چوک، جیل روڈ، مغل پورہ، پانی والا تالاب میں بارش. فرخ آباد، کرتبہ چوک، نشتر ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے. پنجاب کے دیگر شہروں پتوکی، شیخوپورہ، مرید کے کاموں کی، ڈسکا اور سمڑیال میں بھی بارش. قصور میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کسٹم کے نظام کو فیس لیس کرنے پر جائزہ اجلاس. وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ کسٹم نظام فیس لیس اور شفاف بنانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں. معاشی اور تجارتی اصلاحات کے ذریعے کاروبار، سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. کسٹم تخمینے پر کاروباری حضرات کی جانب سے کی جانے والی نظر ثانی اپیل سننے کا اختیار غیر جانبدار افسران کے سپرد کیا جائے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جدہ میں ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا. غزہ میں انسانی بحران اور قحط پر تشویش کا اظہار. فوری انسانی امداد اور ریلیف پہنچانے کی ضرورت پر زور. پاکستان ترکیہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا. ترکیہ کے قائدانہ کردار پر اسحاق ڈار کا اظہار تحسین. دونوں وزراء خارجہ کا کثیر الجہتی تعاون بڑھانے کا عزم. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. ورلڈ بینک کی نئی کنٹری ڈائریکٹر گلورما ایمگا بزر کی وفد کے ہمراہ شرکت. ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق ورلڈ بینک کے ساتھ سندھ میں جاری اور نئے منصوبوں پر غور کیا گیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ میری حکومت ریونیو اور سروس ڈیلیوری کو مضبوط کرنے کے اقدامات کر رہی ہے. سندھ حکومت غیر ترقیاتی بجٹ کو کنٹرول کر رہی ہے. صحت اور تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے. شنگھائی سی پورٹ سے 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں شپ پر پاکستان روانہ. پنجاب کے شہریوں کے لیے 100 مزید الیکٹرک بسیں چند ہفتوں میں پہنچ جائیں گی. وزیر مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر ضلع میں دسمبر تک جدید ترین الیکٹرک بسیں چل رہی ہوں گی. جدید ترین الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا. شہریوں کے لیے الیکٹرک بسوں میں CCTV مانیٹرنگ سسٹم ہوگا. ایئر کنڈیشن اور اندرونی موسم کنٹرول کرنے کی سہولت بھی ہوگی.
पंजाब के कर्जों से मुतालिक खबर झूठ और गलत फहमी पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मालियाती मामलात की बुनियादी समझ बूझ से आ रही है कि पंजाब ने स्टेट बैंक से 405 अरब रुपए कर्ज लिया। पंजाब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। पंजाब एक सरप्लस सूबा है जिसे किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। ये भी हैरान कुन है कि रिपोर्ट लिखने वाले को ये बुनियादी बात भी मालूम नहीं। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 23 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक और शिमाली वज़ीरिस्तान से 2 नए पोलियो के केस रिपोर्ट हुए। जिला टांक की यूनियन कौंसिल मुलाजई की 16 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वज़ीरिस्तान की यूनियन कौंसिल मीरान शाह 3 की 2 साल की बच्ची पोलियो से मुतासिर। कौमी इदारा सेहत की रीजनल लैब ने दोनों बच्चियों में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसी कई जंगें रुकवाई जिन्हें रुकवाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसी ही एक जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी। उस जंग में 7 तैयारे तबाह हो चुके थे और जंग बढ़ती जा रही थी। तिजारत का इस्तेमाल करते हुए उस जंग को रुकवाया। चीन ने मकनातीस फराहम ना किए तो 200% टैरिफ आयद कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा, चीन ने अमरीका को मकनातीस फराहम ना किए तो हमें उन पर 200% टैरिफ लगाना पड़ेगा। हमारे पास टैरिफ की ताकत है। अगर हम 100 या 200% टैरिफ लगा दें तो चीन से कोई कारोबार नहीं होगा। अगर ऐसा करना पड़ा तो हमें कोई मसला नहीं होगा। दुनिया की 90% मैग्नेट मार्केट चीन के पास है।